السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا انگلش کا انچارج محمد ابراہیم، کلاس کیڈٹ 12/4/2021، لیکچر انگلش چیپٹر 6 پیراگراف 8 سے 11 تک۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پچھلے لیکچر آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے اس کو اپنی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم آج کے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ 8واں پیراگراف ہے، واٹر پولوشن کین بی پریونٹڈ اف دا ڈیڈ ریمینس آف اینیملز اینڈ پلانٹس آر ناٹ ریلیزڈ ان دا فریش واٹر سورسز اینڈ سیویج از fully treated before releasing it into rivers or lakes۔ اگر جانوروں اور پودوں کے مردہ باقیات کو تازہ پانی کے وسائل میں نہ چھوڑا جائے اور گندے پانی کو دریاؤں اور جھیلوں میں چھوڑنے سے پہلے اس کو صفائی کے عمل سے گزار کر صاف کر لیا جائے تو آبی آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا 9واں پیراگراف ہے، نائز پولوشن، صوتی آلودگی یا شور کی آلودگی۔ نائز pollution is becoming an ever increasing problem in the age of mechanical invention۔ مشہور مشینی ایجادات کے اس دور میں صوتی آلودگی بڑھتا ہوا مسئلہ بن رہا ہے۔ Its major sources are workshop, trains, automobiles, jet airplanes, high volume radio and television transmission and loudspeaker۔ اس کے بڑے بڑے وسائل ورکشاپیں، ٹرینیں، 4 پہیوں والی گاڑیاں، جیٹ، ہوائی جہاز، بلند آواز والے ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریات اور لاؤڈ اسپیکر شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کا 10واں پیراگراف ہے، نائز پروڈیوس سیورل ہارمفل ایفیکٹس آن آور فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ شور ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ It disturbs sleep and leads to many nervous problems۔ یہ نیند میں خلل ڈالتا ہے اور بہت سے اعصابی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ Sudden burst of sound can cause acute damage to the eardrums and may cause temporary or permanent deafness۔ شور کا اچانک پھوٹ پڑنا کان کے پردے کے شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے یا شدید نقصان کر سکتا ہے اور عارضی یا مستقل بہرے پن کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے 10واں پیراگراف، ان دا ماڈرن ایج آف انڈسٹری اینڈ الیکٹرانک اٹ از آلموسٹ امپاسبل ٹو گیٹ ریڈ آف نائز پولوشن۔ صنعت اور برقیات کے اس جدید دور میں صوتی آلودگی سے نجات پانا تقریباً ناممکن ہے۔ However, there are ways and means to reduce the intensity of noise to a moderate level۔ تاہم آواز کی شدت کو مناسب حد تک کم کرنے کے کچھ طریقے اور ذرائع موجود ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، یہ تھا آج کا ہماری ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد بیٹا اس کے سوالوں کے جواب ہے، باکس کویسچن، اس کے ٹرانسلیشن کے نوٹس ہیں پڑے، وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 10واں پیراگراف، 10واں پیراگراف اور یہ آخری پیراگراف۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بیٹا اس کے باکس کویسچن ہے آخری، میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ واٹ آر دا ایفیکٹس آف نائز آن آور ہیلتھ؟ ہماری صحت پر آواز کے کیا اثرات ہیں؟ نائز ڈسٹرب سلیپ اینڈ کازز مینٹل پرابلمس اینڈ ڈیفنس۔ آواز نیند خراب کرتی ہے، ذہنی مسائل کا باعث بنتی ہے اور بہرے پن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کے بعد ایکسرسائز کا 5واں، 6واں اور 7واں کویسچن ہے، واٹ از نائز، ہاؤ از اٹ ہارمفل فار اس؟ شور کیا ہے، یہ ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، نائز از اے لاؤڈ unpleasant and disturbing sounds۔ It disturbs sleep, causes nervous problems and acute damage to eardrums۔ شور ایک بلند، ناگوار اور پریشان کن آواز ہے، یہ نیند میں خلل ڈالتا ہے، اعصابی مسائل پیدا کرتا ہے اور کان کے پردوں کو شدید نقصان کرتا ہے۔ How does cutting of trees add to environmental pollution؟ درختوں کا کاٹنا کس طرح ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے؟ Plants inhale nitrogen and exhale oxygen۔ Cutting of trees reduce the quantity of oxygen. In this way, the environment is polluted۔
پودے نائٹروجن لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ درختوں کا کاٹنا آکسیجن کی مقدار کم کرتا ہے، اس طرح ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے۔ Our elders enjoy a healthy life as compared to us how؟ ہمارے بزرگ ہماری نسبت صحت مند زندگی گزارتے تھے، کس طرح؟ In the past there were no source of pollution, everything pure was available, so our elders enjoy a healthy life۔ ماضی میں آلودگی کے وسائل نہ تھے، ہر چیز خالص دستیاب تھی، اس لیے ہمارے بزرگ صحت مند زندگی گزارتے تھے۔ تو بیٹا یہ تھا آج کا میرا لیکچر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے اپنی کاپیوں پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا یہ آج ہمارا یہ چیپٹر بھی اینڈ ہو چکا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو پچھلے لیکچر ملے ہیں اور یہ والا لیکچر بھی آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اپنی کاپیوں پر لکھ لیا ہوگا۔ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن لازمی لکھنی ہے، اس کے سوالوں کے جواب اور ٹرانسلیشن لکھ کر چیک بھی کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا اب گھر میں رہنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور گھر والوں کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا ماہ رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ماہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا گھر والوں کو تنگ بھی نہیں کرنا، گھر والوں کے ساتھ چھوٹے بڑے جو بھی ہوں سب کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔